کیا پاکستان کے ساتھ وہی ہو رہا ہے جو سلطنت عثمانیہ کے ساتھ ہوا تھا؟ آصف محمود نے اسٹیٹ بینک ترمیمی بل پر اہل اقتدار کے بیانات سنے تو سلطنت عثمانیہ کا فرمان رمضان اور فرمان محرم یاد آ گئے۔ اب بیٹھا سوچ رہا ہوں کہ کیا ہم اپنی معیشت کے ساتھ وہی کر رہے ہیں جو عثمانیوں نے اپنی معیشت کے ساتھ کیا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کتنی بڑی سلطنت تھی، لیکن ایک وقت آیا اسے قرض لینا پڑ گیا اور اس نے یورپی ممالک کے آگے دستے سوال دراز کر دیا۔ اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ دربار شاہی اور اس سے جڑی اشرافیہ کے غیر معمولی اخراجات تھے۔ قرض لیا جاتا رہا اور اللہ تلوں کی نظر ہوتا رہا، یعنی وہی ہوا جو ہمارے ہاں ہوتا رہا ہے۔ قرض کا پہاڑ کھڑا ہو گیا، ہر قسم کی بالادست اشرافیہ مزے میں ہے، غیر معمولی تنخواہیں ہیں، پلاٹ ہیں، ہوش و بامرات ہیں، لیکن عوام کو ہر پہر پیاس بجھانے کے لیے اپنا کنواں خود ہی کھودنا پڑتا ہے۔ اسے معلوم نہیں اربوں ڈالر کا یہ قرض کہاں سے آیا اور کہاں گیا، بس اسے یہ معلوم ہے کہ قرض آیا تھا، لگ گیا، اب اس پر سود اور اقساط کی ادائیگی کے لیے قربانی دینے کے لیے اس کا انتخاب کیا گیا ہے۔ آئے روز لوگ سو کر اٹھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے فلاں فلاں چیز مہنگی ہو چکی، جو کسر رہ گئی تھی اس کے لیے منی بجٹ تیار ہے، وہ پوری کر دے گا۔ قرض لے لے کر اور بے رحمی سے کھا کھا کر ایک وقت آیا کہ سلطنت عثمانیہ دیوالیہ نکل گیا۔ قرض کا پہاڑ کھڑا تھا، لیکن اس قرض سے سلطنت میں ایسا کچھ بھی تیار نہیں کیا گیا تھا جس سے اتنا زر مبادلہ حاصل ہو پاتا کہ قرض کی ادائیگی ہی ہوتی رہتی۔ چنانچہ 1875 میں فرمان رمضان جاری کیا گیا اور دنیا کو بتایا گیا کہ سلطنت عثمانیہ کے پاس آپ کا قرض ادا کرنے کا کوئی راستہ باقی نہیں رہا، وہ دیوالیہ ہو گئی ہے۔ سلطنت کا جغرافیائی سقوط تو بعد میں جا کر ہوا، لیکن اس کی معاشی خود مختاری کا خاتمہ اس فرمان رمضان کے ساتھ ہی ہو گیا تھا۔ جب نوبت یہاں تک آن پہنچی تو جنہوں نے قرض دے رکھے تھے وہ اکٹھے ہو گئے کہ اب سلطنت عثمانیہ کی معاشی پالیسیاں ہم ترتیب دیں گے، اب اہم فیصلے ہم کریں گے۔ طے پایا کہ اب ٹیکس کب، کہاں اور کتنا لگنا ہے۔ اس کا فیصلہ سلطنت عثمانیہ کے بادشاہ سلامت نہیں کریں گے، بلکہ اس کا فیصلہ وہ کریں گے جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کو قرض دے رکھا ہے۔ بادشاہ سلامت نے تھوڑی بہت مزاحمت تو کی ہوگی اور یقیناً دربار میں تشریف لا کر فرمایا ہوگا کہ ایک تو آپ نے گھبرانا بالکل نہیں ہے، لیکن بالآخر ہوا وہی جو مالیاتی طاقتوں نے چاہا۔ چنانچہ چند ہی سال بعد 1881 میں مجبوری کے عالم میں سلطنت عثمانیہ نے معاشی سرنڈر کی دستاویز پر دستخط کیے اور فرمان محرم جاری کر دیا گیا۔ فرمان محرم گویا اس بات کا اعلان تھا کہ اب سلطنت عثمانیہ کے اسٹیٹ بینک پر سلطنت کا کوئی کنٹرول نہیں رہا۔ اب مالیاتی بندوبست کو عالمی مالیاتی قوتیں براہ راست دیکھیں گی، انہی کا عملہ آئے گا، وہی پالیسیاں بنائیں گے، وہی ٹیکس کا تعین کریں گے، وہی ٹیکس وصول کریں گے۔ چنانچہ فرمان محرم کے تحت یورپی ممالک نے سلطنت عثمانیہ کی معیشت کا نظام سنبھال لیا۔ یہ اپنے لوگ لے کر آئے، ان کی اپنی معاشی ٹیم تھی، اپنے ماہرین تھے۔ سلطنت عثمانیہ کی وزارت خزانہ اور سارا مالیاتی ڈھانچہ بے بس ہو گیا۔ یورپی اہلکاروں نے ریاست کے اندر ریاست بنا لی، بندرگاہوں سے لے کر بازاروں تک ہر طرف انہی کی پالیسیاں چل رہی تھیں۔ ایک متوازی معاشی بیوروکریسی کھڑی کر دی گئی، کوئی ترقیاتی کام بھی ہوتا تو انہی کی اجازت اور تعاون سے ہوتا۔ انہوں نے ٹیکسوں کا انبار لگا کر رہی سہی مقامی معیشت کا بھی کباڑہ کر دیا۔ ایک نئی معاشی پالیسی آئی اور ہر اس شعبے میں باہر سے سستا مال مارکیٹ میں ڈالا گیا، جس میں مقامی سطح پر کوئی پیداوار ہو رہی تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مقامی معیشت برباد کر دی گئی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اس یورپی بندوبست کے ملازمین کی تعداد سلطنت عثمانیہ کی وزارت خزانہ کے ملازمین کی تعداد سے بھی زیادہ ہو گئی۔ مقامی سطح پر بھی ہزاروں لوگ بھرتی کیے گئے، جن کا کام صرف یہ تھا کہ نئے نئے ٹیکس وصول کیے جائیں اور ٹیکس کی یہ رقم یورپ لے جائی جائے۔ سلطنت عثمانیہ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہی یہاں برصغیر میں مغلوں کے ساتھ ہو چکا تھا۔
تاریخ واردات مختلف تھا، واردات ایک ہی تھی۔ دونوں سلطنتوں کی جغرافیائی خود مختاری سے پہلے ان کی معاشی خود مختاری پر حملہ کیا گیا۔ جب معاشی خود مختاری نہ رہی تو پھر جغرافیائی خود مختاری بھی نہ رہی۔ مغلیہ سلطنت کا بھی خاتمہ ہوا اور سلطنت عثمانیہ بھی ختم ہو گئی۔ اب ذرا پاکستان کی معاشی حالت دیکھیے اور ہماری سینٹ اور اسمبلی میں بیٹھے متقی قسم کے صادق اور امانت داروں کا کردار دیکھیے۔ حکومت کا اپنا گورنر کہہ رہا ہے کہ چند ارب ڈالر دے کر IMF نے سب کچھ ہم سے لے لیا ہے۔ کیا یہ معمولی بات ہے؟ قرض کا انبار کھڑا ہے، دفاعی بجٹ سے زیادہ رقم ہم مالیاتی اداروں کو قرض ادا کرنے میں لگا رہے ہیں۔ پچھلا قرض اتارنے کے لیے نیا قرض لینا پڑ رہا ہے۔ ملک چلانے کے لیے مقامی سطح پر ایسے امکانات ہی پیدا نہیں کیے گئے کہ قرض کے بغیر مالی سال کا تعین کیا جا سکے۔ بیرونی قرض کا 27% یعنی تقریباً 25 ارب ڈالر سی پیک کا قرض ہم پر چڑھ چکا ہے۔ لیکن سی پیک کہاں ہے؟ سلطنت عثمانیہ کے زوال کے جو اسباب اہل یورپ نے بیان کیے وہ بڑے دلچسپ ہیں۔ چند نکات کا خلاصہ بیان کیا جائے تو کچھ یوں ہوگا۔ اول، غیر معمولی قرض لیا گیا اور پیداواری شعبوں میں لگانے کی بجائے اشرافیہ کی تعیش میں صرف ہو گیا، چنانچہ قرض کا پہاڑ کھڑا ہوتا گیا اور اس کی واپسی ممکن نہ رہی۔ دوم، سلطنت عثمانیہ ایک زرعی معیشت تھی لیکن سلطنت نے اس زرعی معیشت کو انڈسٹریلائز نہیں کیا، وہ یورپ کی صنعتی ترقی سے پیچھے رہ گئی۔ سوم، معاملاتی ریاست میں دربار سے زیادہ حرم دخیل ہو گیا۔ شاہی حرم کی بیگمات کے فیصلوں کے آگے حکومت کی مجال نہیں تھی کہ دم مار سکیں، چنانچہ غلط فیصلے ہوتے ہی چلے گئے۔ چہارم، سلطنت عثمانیہ اپنے شہریوں میں شراکت اقتدار کا تاثر پیدا نہ کر سکی، اپنی ہی شہریوں سے محکوموں جیسا سلوک ہوا، چنانچہ مختلف علاقوں میں باغیانہ خیالات پیدا ہونے لگے۔ نمبر 5، سلطنت عثمانیہ غیر مسلم شہریوں کی برین ڈرین کو نہ روک سکی۔ نمبر 6، اس نے اپنے شہریوں پر توجہ کم کر دی، چنانچہ 20ویں صدی کے آغاز میں اس کے صرف 10% شہری ایسے تھے جو پڑھ لکھ سکتے تھے۔ ریاست اچھے پروفیشنلز کے بحران سے دوچار تھی۔ نمبر 7، اس نے غیر ضروری جنگیں لڑیں۔ ان وجوہات میں بلا شبہ مزید اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے اور ان میں سازشوں کو بھی یقیناً شامل کیا جا سکتا ہے، لیکن تاریخ کا یہ سفر چیخ چیخ کر دنیا سے کہتا ہے کہ مجھ سے سبق حاصل کرو، مگر تاریخ کا یہ بھی ایک سبق ہے کہ تاریخ سے کوئی بھی سبق نہیں سیکھتا۔ اللہ ہم سب کا اور ہمارے ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔